زبیری صاحب، میں آپ کو چاہ رہا ہوں کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا 3 ممبر بینچ کا نیب امینڈمنٹس کے بارے میں، اس سے کچھ دن پہلے ہمارے پروگرام میں مسلم لیگ نون کے ایک رہنما ہیں عطاء اللہ تارڑ صاحب، جو خود بھی ایک وکیل ہیں، انہوں نے کیا کہا تھا ذرا سنیں. آج چیف جسٹس صاحب جو ہیں عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ میں ریٹائرمنٹ سے پہلے ایک شارٹ اور سویٹ قسم کا آرڈر، اللہ کرے ساری ترامیم کو اڑا دیں، اللہ کرے یہ ساری ترامیم اڑا دیں. ہمارا آج بھی رمضان شوگر مل کا کیس میرٹ کے اوپر تگڑا کیس ہے فار ایکویٹل. اگر یہ اڑاتے ہیں فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے بڑا فائدہ، سارا پرچہ تو میں آؤٹ نہیں کرتا، مگر کم از کم جو بلین ٹری سونامی ہے، جو مالم جبہ ہے، جو ہیلی کاپٹر ہے، جو فورن فنڈنگ ہے، جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، جو توشہ خانہ کا نیب کا چوری کا کیس ہے جس میں عمر فاروق ایک گواہ ہے، یہ سارے کیسز ان میں اتنی جان ڈال جائے گی کہ لاڈلا اگلے 5-6 سال مجھے 12 نظر نہیں آتا. تو زبیری صاحب آپ بھی تھے اس شو میں، تو یہ جو نیب کی ترامیم کو بندیال صاحب نے اڑایا ہے، تو تارڑ صاحب نے جو بھی کہا، تو اس کے بعد تو اب حکومت کو فوجی عدالتوں کی تو ضرورت ہی نہیں رہی. دیکھیے، فوجی عدالتوں میں جو کیس چلیں گے ان کی نوعیت الگ ہے نا سر. وہ نیب کے کیسز تو کرپشن کے کیسز تو نہیں ہیں فوجی عدالتوں میں، وہ تو ایشوز دوسرے ہیں، جو کرمنل ایکشن سویلینز جو ایشوز آئے ہیں. لیکن یہ نیب کی ترامیم جو خلاف جو فیصلہ آیا ہے، دیکھیے اس سے میں سمجھتا ہوں اس کا فیصلہ جو آیا اس کا ریئیکشن عوام میں آپ کو دیکھنا ہے کہ عوام اس فیصلے سے خوش ہے. آئی ایم شیور آپ بھی لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں، آپ اتنے بڑے جرنلسٹ ہیں، آپ بتائیں لوگ اس سے خوش ہیں؟ بالکل، کیونکہ آپ لوگ چاہتے ہیں احتساب ہو. لیکن میں نے ہمیشہ ایک بات کہی ہے کہ اس قانون کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر کے ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے لوگوں کو. جو بھی کوئی آدمی اس کو غلط جو کیس بنتا ہے آپ اسے بنائیں، شہادت لائیں اور ثابت کریں. ثابت کرنا ہوتا ہے، اس کے بغیر لوگوں کو دیکھیے. اس میں ایک بڑا اس کیس میں بڑی ایشو ہے کہ یہ وائٹ کالر کرائم ہوتا ہے، اس میں ساری ایویڈنس آپ کے پاس ہوتی ہے. اس میں جو گرفتاری کی جاتی ہے، ایک آدمی کو ذلیل کر کے عرصے تک جیلوں میں رکھا جاتا ہے، وہ بیلیں کراتے پھرتا ہے، وہ بعض سپریم کورٹ سے جا کے بیل ہوتی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا غلط استعمال ہوا ہے. اگر اس کا صحیح استعمال ہوتا تو بہت سارے ہمارا کرپشن جو تھا یہاں وہ ختم ہو سکتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں یہ فیصلہ، لیکن دیکھیے اس میں ابھی چانس ہے. اب دیکھتے ہیں کون ریویو فائل کرتا ہے، یہ بھی ایک بڑی بات ہے. اب دیکھتے ہیں اس کیس میں کوئی ریویو فائل کرتا ہے اس کیس کو سیٹسفائڈ کرانے کے لیے یا نہیں، وہ بھی دیکھا جائے. تحریک انصاف تو نہیں کرے گی؟ نہیں، ان کا تو پٹیشن الاؤ ہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ ان کی تو انہوں نے تو یہ اور یہ تارڑ صاحب جو فرما رہے تھے کہ ان کی یہ چیزیں کھلیں گے، اگر وہ تو خود پٹیشنر تھے تو کیا انہوں نے اپنے خلاف فیصلہ لیا؟ لیکن مجھے لگتا ہے کہ پھر مسلم لیگ نون تو جائے گی. آپ کا کیا خیال ہے، کون جائے گا ریویو میں؟ دیکھیے میر صاحب، میں تو آپ کو صرف 2-3 چیزیں بتا سکتا ہوں کہ نیب کیسز ابھی 16 مہینے میں کیا ہوا. 16 مہینے میں یہ ہوا کہ اپنے کیسز معاف کرائے پی ڈی ایم کی حکومت نے، بدترین قرضے چڑھائے، تباہی کی، اور پھر پارشل وے میں نکل گئے، پارشل ڈیموکریسی کے ساتھ لنڈن جا کے بیٹھ گئے. ٹھیک ہے سر. دوسری چیز یہ کہ الیکشن کمیشن کی نیوٹرلٹی تو آپ کوشچن مارک ایک اور بن گیا ہے. ساری سیاسی لوگوں کی پارٹیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں. جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس پارلیمنٹ کو آپ سپریم کورٹ سے اوپر کر رہے ہیں، ٹیکنیکلی یس ہم وہ لا میکرز ہیں، لیکن اس کو ڈیفائن جو ہے وہ سپریم کورٹ کرتی ہے. لیکن جس پارلیمنٹ کے آرڈرز کو آپ آج امپلیمنٹ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ تو 16-17 لوگوں کی پارلیمنٹ، اس میں راجہ ریاض صاحب اپوزیشن لیڈر جو آج نون لیگ کے ادنا سے کارکن اپنے پریس کانفرنس میں بتا رہے ہیں اپنے آپ کو. آپ دیکھیں تو ڈرامہ پاکستان کا کیا ہے. ایک اسمبلی بنا دی یوں کر کے، پھر وہ اسمبلی گھوم کے ایک دوسرے کے ساتھ پارٹیوں کے اندر مرج ہو گئی، پھر ساری پارٹیوں کا گلدستہ بن گیا. اپنے ہٹائے کیسز، بگائے کیسز، اڑوائے کیسز، قرضے کی، عیاشی کی نکل گئے. یہ جو اسمبلی تھی یہ بنائی کس نے تھی؟ سر بنانے والوں کو بھی تو ہم آپ کے توسط سے بول ہی رہے ہیں نا. اب اگر بنانے کی ایسی کوشش کی تو عوام ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو جائے گی روڈوں کے اوپر. یہ بڑا کلیئر ہے سر. اور ہمارے جیسے لوگ ہاتھ جوڑ کر نہ آگ لگانا جانتے ہیں، نہ مارنا جانتے ہیں، نہ گالی دینا جانتے ہیں. آپ گولی چلانا تو جانتے ہیں. الحمدللہ سر، تھوڑی بہت تو پریکٹس ہونی چاہیے. قلم کے ساتھ گولی بھی سر، یہ تو کمبینیشن ہے. راجہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو واڈا صاحب نے ایک نقطہ اٹھایا ہے، آپ کے خیال میں کیا یہ امپورٹنٹ نقطہ نہیں ہے کہ راجہ ریاض صاحب جو چند دن پہلے تک قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر تھے شہباز شریف صاحب کے، وہ لندن گئے اور شہباز شریف صاحب کی موجودگی میں انہوں نے مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کر دیا. تو اس سے کیا یہ جو نیریٹو ہے یہ صحیح ثابت نہیں ہوتا کہ یہ اسمبلی ایک فراڈ اسمبلی تھی؟ دیکھیں، راجہ ریاض صاحب اب اسمبلی کا حصہ نہیں رہے، ان کی وہ پوزیشن نہیں رہی، اور اب تو وہ اس سارے عمل سے باہر رہے. آگے نہ وہ تحریک انصاف کی سیٹ کے اوپر اب ایم این اے ہیں، تو وہ سیاسی فیصلہ کوئی بھی کر سکتے ہیں. فیصل واڈا صاحب انہوں نے اپنی سیاسی جماعت سے علیحدگی اختیار کی، اب یہ کوئی بھی سیاسی فیصلہ کر سکتے ہیں. نہ ان پہ ہم کو پابندی لگا سکتے ہیں،
یہ تو اب ایک آزاد لیکن آپ کو ان کی گفتگو سے یہ نہیں لگ رہا کہ نہ یہ استحکام پاکستان پارٹی میں گئے، نہ یہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین میں گئے، یہ پارٹی لیس پالیٹکس کی بات کر رہے ہیں، تو آنے والا جو الیکشن ہے اس میں شاید یہ ایک انڈیپینڈنٹ کے طور پہ کھڑے ہو جائیں گے اور ان جیسے اور بھی بہت سے لوگ ہوں گے، اور پھر آپ لوگ ان کے بغیر تو آگے نہیں چل سکیں گے۔ دیکھیں، ایک سیاست میں کوئی نہ کوئی کسی کی سیاست ختم کر سکتا ہے حامد صاحب، یہ بڑا واضح ہے، چاہے یہ میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں، یہ میں اپنی مخالف سیاسی جماعتوں کے لیے بھی کہہ رہا ہوں۔ ماضی میں آپ نے جتنوں کی بھی سیاست ختم کی، جو کچھ بھی کیا، دوبارہ سے وہ بندہ پھر سیاسی عمل میں آیا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر یہ آزاد ہو کے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں یا جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، یا میں ویسے ایز اے سیاست کا، کیونکہ میں ہلکے کی سیاست کرتا ہوں، آج سے نہیں، تیسری ٹرم ہے میری، اور بہت بچپن سے میں سیاست دیکھتا آ رہا ہوں، میرے گھر میں بھی میں دیکھتا آ رہا ہوں، لیکن میرا یہ رائے ہے کہ یہ جو انتخابات ہیں اس میں آزاد امیدواروں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ میدان میں کودے گی، اور کئی جگہوں پہ مسلم لیگ نون کا جو مقابلہ ہوگا پنجاب میں، سندھ میں یا دوسرے صوبوں میں آزاد امیدواروں سے ہوگا، لیکن ہمارا الائنس جو ہے وہ میں دیکھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں سے ہمارے الائنس بھی ہوں گے یقینی طور پہ، لیکن انتخابات کے بعد، اور آزاد امیدواروں کے بھی جو لوگ جیتیں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہمارے ساتھ ہی شامل ہوں گے، ہم یہی توقع کرتے ہیں، ہم ان کے لیے اپنے دروازے اور دل جو ہے وہ کھول کے رکھیں گے انشاءاللہ۔ پتہ نہیں واڈا صاحب جو ہیں وہ اپنا دروازہ کس کے لیے کھولیں گے؟ یہ میں نے واڈا صاحب کے لیے بھی یہ آپشن کریٹ کی ہے۔ اچھا ان کو انڈائریکٹلی آفر مار رہے ہیں آپ، ان کو راجہ ریاض بنانا چاہتے ہیں؟ ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔